اردو میں ہو بہو عربی الفاظ بھی نظر آتے ہیں، اور اردو میں تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی عربی الفاظ موجود ہیں، اور اردو میں معانی کی تبدیلی کے ساتھ بھی عربی الفاظ ہیں، اور اردو میں عربی اصطلاحات یعنی محاورات، تعبیرات، تراکیب، یہ سب بھی آپ کو اردو میں ملیں گے۔ اردو میں عربی بنیاد کے ساتھ کثیر المعانی الفاظ بھی نظر آئیں گے، تو ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں ہو بہو عربی الفاظ۔ عربی کے بے شمار الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے اردو میں رائج ہیں، جیسے اردو میں ہم کتاب، قلم، مسلم یہ لکھتے ہیں، اور عربی میں کتابن، قلم، مسلم اس انداز سے لکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ مشرک، مشرکن، مؤمن، مؤمنن، کافر، کافرن، فاسق، فاسقن، منافق، منافقن، صالح، صالحن، صادق، صادقن، کاذب، جھوٹا، کاذبن، ساحر، جادوگر، ساحرن، شمس، شمسن، قمر، قمرن، نجم، نجمن، ارض، ارضن، ملک، ملکن، مسجد، مسجدن، شجر، شجرن، نور، نورن۔ اس طرح کے لاتعداد الفاظ ہیں جو آپ کو اردو میں کثرت کے ساتھ ملیں گے، اور ہم اردو میں انہیں بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ وہ اردو میں تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی کچھ قرآنی الفاظ ہیں۔ قرآن کے ایسے الفاظ بھی اردو میں ہیں جن کا عربی تلفظ اردو میں آ کر تبدیل ہو گیا۔ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ مقامی لوگوں کے لیے غیر زبان کا غیر معروف تلفظ تھا، جسے انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق تبدیل کر لیا، یعنی ان کو جیسے آسان لگا انہوں نے ویسے ہی اس کو اپنی زبان میں ڈھال لیا، اور اس وجہ سے اس میں الفاظ میں تھوڑی سی بگاڑ بھی پیدا ہو گئی، جس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ عربی میں تلفظ ہے اور اردو میں تلفظ، پھر اس میں تبدیل شدہ جو تلفظ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ جیسے امن عربی کا تلفظ ہے، اردو میں بولتے ہیں ام، ماں، اور تبدیل شدہ جو تلفظ بگڑا ہوا ہے وہ ہے امی یا اماں۔ اس طرح سے فروتن کمی یا زیادتی کرنا، اور افراط و تفریط اردو میں بولا جاتا ہے، اور تبدیل شدہ اس کا تلفظ ہے افراتفری، جو کہ فروتن سے ہی لیا گیا ہے۔ اس طرح سے عربی میں خیرن، صلاحن یہ بولے جاتے ہیں، اردو میں ہم خیر و صلاح بولتے ہیں، اور بگڑا ہوا مقامی زبان میں بھی یہ عام استعمال ہوتا ہے، خیر صلاح، یہ بگڑا ہوا اس کا تلفظ ہے۔ تانن عربی میں اور اردو میں تان و تشنی، جبکہ اس کے بگڑا ہوا تلفظ تان تشنی۔ اس طرح سے عربی میں صحیح تلفظ قمیصن ہے، اردو میں قمیص بولا جاتا ہے، اور تبدیل شدہ تلفظ قمیض ہے، جو کہ اب عام اردو میں بھی قمیض ہی بولا جاتا ہے۔ اس طرح سے عربی میں لحمن گوشت کو کہتے ہیں، اور اردو میں لحیم گوشت والا سالن یا موٹا اس کے معنی ہیں، اور تبدیل شدہ بگڑا ہوا تلفظ حلیم ہے، جو کہ عام بولا جاتا ہے سالن کا نام۔ اگلی کیٹیگری جو آپ کو اردو میں نظر آئے گی وہ ہے اردو میں معانی کی تبدیلی کے ساتھ عربی الفاظ۔ اردو کے کچھ ایسے الفاظ بھی قرآن سے منتقل ہو کر اردو میں آئے ہیں جن کا قرآنی تلفظ تو برقرار رہا مگر ان کے معانی تبدیل ہو گئے۔ قرآنی تلفظ اس کا کیسا، اردو معنی کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مثالیں، جیبن عربی میں، اور قرآنی معنی اس کے گریباں ہے، اور اردو معنی اس کے کیسہ، پاکٹ یا جیب بھی بولتے ہیں۔ خصمن عربی میں دشمن کو کہا جاتا ہے، جبکہ خصم اردو میں خامد کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے عربی میں مخمصۃن، مخمصہ بھوک کے معنوں میں بولا جاتا ہے، اور اردو میں مخمصہ الجھن یا غیر یقینی صورتحال میں بولا جاتا ہے۔ وہ مخمصے میں پڑ گیا، یعنی الجھن اور غیر یقینی صورتحال، ان معنوں میں مخمصہ بولا جاتا ہے۔ غلامن عربی میں نوعمر لڑکے کو کہا جاتا ہے، جبکہ
اردو میں زر خرید غلام کو غلام کہا جاتا ہے۔ ورقن عربی میں سکہ یا درخت کے پتوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں ورق کا مطلب کاغذ ہے۔ پھر اگلی کیٹیگری جو آپ کو اردو میں نظر آئے گی، اردو میں عربی اصطلاحات و تعبیرات و تراکیب آپ کو نظر آئیں گے جو قرآنی ہیں، قرآن سے ماخوذ کی گئی ہوں گی۔ اردو میں ایسے محاورات، تلمیحات اور علامتی تراکیب بہت معروف ہیں جو براہ راست قرآن سے ہی ماخوذ ہیں، جیسے علم نشرہ ہونا راز کھلنے کے معنوں میں بولا جاتا ہے اردو میں، انا للہ پڑھنا کسی کو انجام تک پہنچانا، کسی کو موت تک پہنچانا، ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ ہاں انا للہ۔ توان کرہن چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے توان کرہن۔ قیل و قال کرنا واویلا مچانے کے معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لیت و لال کرنا ٹال مٹول کرنے کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اردو میں محاورتاً یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں تلمیحات اور علامتی تراکیب بھی بیشتر قرآن سے ہی ماخوذ ہیں، جیسے ابن مریم، یہ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ برادران یوسف، یہ بھی عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو برادران یوسف کا کردار نبھا رہے ہیں، یعنی ایسے بھائی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اگر کوئی سلوک کسی کا نظر آئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو برادران یوسف ہیں۔ اس طرح سے تخت سلیمان، یہ بھی اردو میں استعمال ہوا، وہ تو اس قدر با اختیار ہو گیا کہ گویا کہ تخت سلیمان کا مالک ہوا، یہ بھی محاورتاً اردو میں اور تلمیحات کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں جو اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو۔ اسی طرح صبر ایوب، یہ بھی اردو میں، عصائے موسیٰ، گریہ یعقوب، مسیحا، ید بیضہ، سحر سامری، فرعونیت، شیطانیت، رحمانیت وغیرہ وغیرہ، یہ اردو زبان میں عام رائج ہیں جو کہ قرآن ہی سے ماخوذ ہیں۔ اور پھر آپ کو اردو میں عربی بنیاد کے ساتھ کثیر المعانی الفاظ بھی نظر آئیں گے۔ اردو میں عربی بنیاد کے ساتھ الفاظ کا ایک بے بہا خزانہ موجود ہے، جن کا اگر گہرائی میں جا کر مطالعہ کی جائے تو ایک لفظ سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے لفظ کا کھوج خود بخود ملتا چلا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کا تفصیلی تجزیہ آپ کو اس کورس کے پارٹ 2 میں آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہے خبر، خبرن، معنی ہے نئی بات، کسی معاملے کی حقیقت جاننا، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور قرآنی لفظ ہے، اس کے ساتھ اردو کے بہت سے الفاظ جڑے ہوئے ہیں، جیسے خبر، خبیر، اخبارات، خبریں، مخبر، مخبری وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ کی بنیاد دراصل خبرن کی بنیاد ہے۔ اب بنیاد کیا ہوتی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر عربی الفاظ کی بنیاد کم از کم 3 حروف پر ہوتی ہے، یعنی کم از کم 3 حروف مل کے عربی لفظ بناتے ہیں۔ ان حروف کو ان عربی الفاظ کا مادہ یعنی بنیاد یا جڑ یا روٹ کہتے ہیں، جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کے مقام پہ سمجھیں گے۔ گویا عربی الفاظ گروہ یا گروپس کی شکل میں پائے جاتے ہیں، اور ہر گروہ یا گروپ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ ان تمام جس گروپ میں کے الفاظ ہیں ان تمام کا ایک ہی مادہ، ان کو 3 حروف جب ہوتے ہیں کم از کم، وہ اس تمام گروپ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو بنیادی معنی ہیں وہ اس مادے میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک گروپ کے الفاظ اس کا ایک مادہ ہوگا، دوسرے گروپ کے الفاظ کا دوسرا مادہ ہوگا، اس طرح سے ہر گروہ یا گروپ کے جو مادہ ہیں وہ مختلف ہوں گے، اور ان کے معنی بھی اسی طرح سے اس میں الگ الگ ہوں۔ تو اس مادے کی خصوصیت کیا ہے کہ ان 3 حرفی مادہ، کم از کم 3 حرفی مادے میں اس گروپ کے تمام الفاظ کے جو بنیادی معنی ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔
جیسا کہ درج بالا تمام الفاظ کا مادہ یعنی خبر، خبیر، اخبار، خبریں، مخبری وغیرہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ 3 حرف ہیں، خا، با، را، جس کے معنی کسی معاملے کی حقیقت کو جاننا، خبر، نئی بات کہیں۔ قرآن میں اس مادے سے کل 52 الفاظ آئے ہیں، 52 الفاظ آئے ہیں، جیسے خبرن، اخبارن، خبیرن، یہ قرآنی الفاظ ہیں، اور اردو میں بھی یہ ہو بہو استعمال ہوتے ہیں، جیسے خبرن خبر، اخبارن اخبار، خبیرن خبیر، اور اردو میں بھی اسی طرح سے بولے جاتے ہیں۔ لیکن عربی میں انہی معنوں میں مختلف اشکال کے الفاظ بھی آپ کو نظر آئیں گے، جن کا مادہ تو وہی ہے، یعنی خا، با، را مادہ ہی ہوگا، لیکن وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ معنی کے لحاظ سے اس میں وہ معنی، بنیادی معنی ضرور پائے جاتے ہیں، جیسے یخبرو، تخبرو، اخبرو، نخبرو، یا خبارہ جو خبرو، تخبیرن، اس طرح کے الفاظ آپ کو ڈھیروں عربی میں نظر آئیں گے، جن کے بنیادی معنی تو وہی ہیں جو خبر کے ہیں، اخبار کے ہیں، خبیر میں موجود ہیں، لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ انہی الفاظ کا سمجھنا ہی دراصل عربی الفاظ کا سمجھنا ہے۔ اگر یہ اس طرح ان کی سمجھ آئے گی تو عربی الفاظ آپ نے بنانے سیکھ لیے، سمجھنے سیکھ لیے۔ ان کو کیسے سمجھا جائے گا اور ان جیسے اور بھی بہت سے الفاظ خود کیسے بنائے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سب کچھ آپ سیکھ جائیں گے۔ ہم اردو ہی سے قرآنی الفاظ کا مادہ لیں گے، جس سے اردو الفاظ کے بنیادی معانی اس میں چھپے ہوئے ہوں گے، اور قرآنی الفاظ کے معنوں سے جو مطابقت یا موافقت رکھتے ہوں گے، اور پھر ان سے قرآنی عربی الفاظ بناتے چلے جائیں گے۔ یعنی ہم کیا کریں گے؟ اردو الفاظ کا گروہ یا گروپ لیں گے جو کہ عربی میں بھی ہوگا، اس میں سے عربی کا مادہ نکالیں گے جس میں اردو والے معنی بھی ہوں گے، عربی والے معنی بھی مشترک ہوں گے، اور اس سے پھر عربی کے الفاظ بنائیں گے۔ المختصر، اردو میں قرآنی الفاظ کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اردو میں بظاہر غیر قرآنی نظر آنے والے اکثر الفاظ قرآنی مادوں سے ہی ماخوذ ہیں۔ غیر قرآنی جیسے تماشا، حمام، شہر، شلوار، شملہ، محدب، عصا، وردی، یہ بظاہر تو غیر قرآنی الفاظ نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی گہرائی میں جا کے مطالعہ کیا جائے تو ان کا مادہ، بنیاد یا روٹ بھی آپ کو قرآنی ہی نظر آئے گی، جس کا تفصیلاً مطالعہ انشاءاللہ ہم اس کے متعلقہ مقامات پر کریں گے۔